بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے، دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے، لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ، کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، گھر سے عمدہ کھانا لیا، توشادان لے کر کے، کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کے امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظنی عبدی بی, رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا, ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا یہاں پر, اتنے گناہ ہو چکے. اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. اور جانتے ہیں آپ, گناہ جب عام ہوتے ہیں, میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں, میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں, کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں, کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں, کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں, کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں. کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے, مہمان نہیں, یہ بلا ہو گئی, گھر سارا اجاڑ رہا ہے. ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے, 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے, یہ انسانوں کی فطرت ہے, انسانوں کی فطرت. لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے, ہم نے کیا نہیں بگاڑا؟ اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا, اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا. کھلے عام گناہ, ننگا پن, بے حیائی, عیاشی, سب کچھ ہوتا رہا. اس کی کائنات ہے, اس کی زمین ہے, اس کی سلطنت ہے. اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ, سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے, میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں, تو مجھے شدت دے دے, میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں. لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا, ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ, میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں, میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا, مثال دے کر سمجھایا. صحرا میں, ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں, اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے. آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے, سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی, نہ ایک درخت نظر آتا ہے, نہ پہاڑ نظر آتا ہے, نہ گھر نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے, ادھر بھی آسمان, تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں. صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے, ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر, اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا. اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں, اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا. ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے, وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں. جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں, ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا. بیچ راستے میں اسے نیند آئی, سویا, سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. صحرا میں, بیچ صحرا میں. اب جو سواری تھی وہ غائب ہے, کھانا پانی تھا وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے ساتھ میں. گھبرا گیا, پریشان ہوا, اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا. کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے. اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو, ایک جگہ وہ بندہ سو گیا, پھر سے سو گیا. اب راستہ بھی نہیں ملتا. سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے, اس کا ساز و سامان بھی ہے. یہ مثال ہے, یہ مثال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا, کھوئی ہوئی سواری مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے, رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا, میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے. میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا, پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟
لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں، چھوڑ دیں ایک بار، جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا، ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مژدہ قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے، لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔
لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا, کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے, میں بھی ابن آدم ہوں, انسان ہے, خطا ہو گئی, لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری, تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا, لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں, کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا, وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو, آج ہمارے پاس وقت ہے, جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے, جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے, یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں, لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ, کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو, ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, جب تک استغفار کرتے رہیں گے, اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزوں. اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے, یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی, حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا, اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں. آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے. کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں, سب تو ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے, کئی حدیثیں ہیں. ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے. برے لوگ, آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں, موالی ہوتے ہیں, جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے, بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے, اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں, اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے, ایک شخص آیا اور بہت بکھرا ہوا تھا, پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آیا, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا, اتنا برباد ہو گیا ہوں, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا, اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی, مال بہت آتا تھا, سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا, کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے, روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں, لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں
لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا. تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. میرے عزیزو، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا، اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا. نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس، آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے. اور اس بندے کو رشتہ داروں کا کی دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے. یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کی روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے، سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کسی کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی. یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب. یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں، دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو، اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمایا یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے.
अजीज़ान गिरामी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूँ, झूठ भी बोल रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी है, कुछ डकैत में भी है, चोरी में है, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला है, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है, तो ये मत समझना। कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो ये मत समझे कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे ताकि वो और गुनाह कर ले, लियज़दादू इस्मा, और गुनाह कर ले। फिर एक दिन अचानक दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब होगा, जिल्लत वाला अजाब होगा। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है वला तकुनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह मत होना जो अल्लाह को भूल गए। जो इबादत से दूर होता है ये अल्लाह के गजब की निशानी है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, ये सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा, रब फरमाता फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा, यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। कयामत के दिन ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और अब ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह उनको भुला देगा खुद का, उनकी साथ ऐसी बन जाएगी कि वो खुद अपने आप को भूल चुके होंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो निशानियां बताई गई हैं उनको चुन चुन करके देखो, कहीं मेरी जिंदगी में आप तो नहीं गई है। दिल का सख्त होना ये बहुत बड़ी अलामत है, और दिल सख्त है ये कैसे पता चले, फरमाया गया कि मस्जिद में अगर ज्यादा देर बैठने की ख्वाहिश नहीं होती है तो दिल काला है, अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो दिल सख्त हो चुका है। उठाओ कुरान हाथ में, देखो कितनी देर पढ़ सकते हो, और मोबाइल को घंटों चला सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन पर तुम आंखें जमाए बैठे रहते हो, जबकि उसी मोबाइल में कुरान भी है लेकिन वो खुलता नहीं है। और कुरान अगर नहीं खुल पा रहा है तुमसे, और सफा दो सफा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारा दिल काला हो चुका है, दिल सख्त है। ये तीन अलामतें तो मशहूर हैं, फरमाई गई कि और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जेब में पैसे हो और कोई साइल और फकीर आया और तुम उसके लिए सदका नहीं कर पा रहे हो, तो दिल तुम्हारा पत्थर हो चुका है। ये दिल के सख्ती की अलामत है। और कस्वतुल कुलूबि उक़ूबतुन लिल आसी, ये कहा गया है दिल का सख्त होना ये तो रब की तरफ से बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। गुनहगार की सजा यहां से शुरू होती है। और फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिल सख्त हो गया है तो क्या होगा, इसको हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। फरमाया गया कि जब दिल सख्त हो जाता है तो बंदा कुफ्र तक भी जा सकता है, कुफ्र तक भी जा सकता है। दिल की सख्ती उसको कुफ्र भी ले जाती है। बल्कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब बंदे का दिल सख्त हो जाता है तो उसके नजदीक मां से जिना भी हल्का लगता है, बेटी से जिना भी उसके लिए हल्की चीज है। दिल सख्त है तो जानवरों से ज्यादा जलील काम करने को भी आसान समझता। दिल की सख्ती उसको भयानक गुनाहों की तरफ ले जाती है जिसकी सोच भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, वो दिल की सख्तियां आने से पहले अपने रब को राजी कर लें और रहमान को राजी कर लें। आज के इन हालात को देख करके ये सब महसूस होने लगता है कि कहीं रब नाराज तो नहीं है बंदों से। दुआएं कसरत से होती हैं, हमारी दुआएं कहां जा रही हैं, और जालिमों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। शर्रीर और फसादी लोगों को हमारी गर्दनों पर हाकिम बनाया गया है। ये सब रब ताला के गजब की अलामत है। इज्तिमाई तौबा हो, और तौबा का भी मतलब ये नहीं है कि दोनों गाल पे हम थप्पड़ मार करके निकल जाएं। जिंदगी पर उस तौबा के असरात का इजहार होना चाहिए। आज रात को तौबा किया है, रब ताला के हुजूर सच्ची तौबा किया है, तो कल उसकी जिंदगी में तब्दीली तो आए। रात भर तौबा करता रहा और फजर में सो रहा है तो कोई तब्दीली नहीं आई, यानी तुमने दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ही नहीं किया है, न ही तुम्हारे चाल चलन में कोई फर्क आया। ये तौबा नहीं है। थप्पड़ तो 1000 बार मार लो, इसको तौबा नहीं कहा जाता। तौबा अज़्म मुसम्मम का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली तौबा वही है जो अज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, भी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाओ नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं,
آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی نظر جانتی تھی. آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نکالو باہر. اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہوں. اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی, آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا. حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی, دودھ کی ہی بوتل تھی. یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا. شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا, رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. میرے عزیزوں, وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے, راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, جو مجھے بڑی لگی دل کو, جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں, میں ایک نہیں ہوں, تیرے تو کروڑوں بندے ہیں, لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے, میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی, مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں, تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے. آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے, ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے. جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو, اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے, میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے, اور اگر مال اور دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے, بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے, یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے, اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی, اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے, اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے. اللہ ہے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. دوستو اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں. ویورز, آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں, آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا. ویورز, سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.